سورہ حشر سے آیت تلاوت کرنے لگا ہوں، سنبھالیے گا۔ ارشاد لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کہاں نازل کرتے؟ پہاڑ، اس کا ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ علی جبل، یہ جبل کے نیچے جو دو زیریں ہیں یہ تنوین عظمت ہے، یعنی اگر ہم قرآن کو کسی عظیم پہاڑ پہ بھی نازل کرتے، اگر عظیم پہاڑ پہ بھی نازل کرتے پھر کیا ہوتا؟ لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، جھک جاتا، پھٹ جاتا خشیت الہی سے۔ میں نے شفیق زیدی کاشف تمہید ختم کر دی۔ قرآن کہہ رہا ہے اگر میں عظیم پہاڑ پہ بھی آتا، جھک جاتا، پھٹ جاتا، سامنے تو پہاڑ پھاڑ دیتا ہے، ناطق کو اللہ کے گھر کی دیوار تو پھاڑنی ہی چاہیے۔ یقین مانیے شیعہ سنی دوستو، علماء کی بات نہیں کر رہا، علم ششدر ہے، صاحبان عقل کی بات نہیں کر رہا، عقل دنگ ہے، سوچ حیران ہے، شعور گنگ ہے کہ آخر کعبے کی دیوار پھٹی کیوں تھی؟ جس نے اپنے جس علم کی روشنی میں دیکھا اس نے وہی کچھ لکھا کہ کیوں پھٹی ہے آخر کعبے کی دیوار، اور جس نے بھی جو لکھا، میں تسلیم کر رہا ہوں سر منبر کہ موتی پروئے خوبصورت باتیں کی، جس نے بھی دیکھا اپنی نگاہ سے دیکھا، اپنے علم کے تناظر میں دیکھا، اور جو بھی لکھا صحیح لکھا۔ ہاں، کسی نے یہی کہا کہ کعبے کی دیوار واجب تھا اس پر پھٹ جانا۔ کیوں بھائی واجب تھا؟ اس نے کہا چونکہ جب کوئی ذی وقار آ رہا ہو، جب کوئی بڑا آ رہا ہو، آنے والے کو خوش آمدید کہا جاتا ہے، مرحبا کہا جاتا ہے۔ کعبے کی دیوار نے علی کو دیکھ کے مرحبا کہا، لب کھلے پھٹ گئی۔ تو کسی نے شفیق زیدی کہا چونکہ مرحبا بولی، خوش آمدید کہا، اس لیے ہاں۔ دوسرے نے دیکھا، اس نے کہا نہیں یہ بات نہیں، جو میں نے دیکھا وہ یہ ہے۔ ہاں جی آپ فرمائیں، آپ نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا چونکہ اللہ کے گھر کے وارث نے آنا تھا، چونکہ وارث بیت الہی نے آنا تھا، کائنات میں خوشی چھلکی پڑ رہی تھی۔ برتن سیر کا ہو، جب سوا سیر ڈالا جائے تو وہ چھلک تو جاتا ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کائنات کی ہر شے خوش ہو رہی تھی علی کی آمد، گو کہ علی ابھی درج عصمت میں تھا، ابھی حجاب عفت میں تھا، ابھی پردے میں تھا۔ کعبے کی نظر پڑی، علی کا چہرہ دیکھا، خوشی سے کہکہا لگایا، کہکہا ضرورت سے زیادہ پڑا، کلیجہ پھٹ گیا۔ تیسرا بولا، اس نے کہا جی میں فقیہ ہوں، میں نے تو فقہ کی روشنی میں دیکھنا ہے کہ کیوں پھٹی۔ جی آپ فرمائیں۔ اس نے کہا مسئلہ ہے شریعت کا کہ اگر راستہ تنگ ہے ایک بندہ ہی گزر سکتا ہے، ایک کھڑا ہے ایک آ رہا ہے، فرق یہ ہے جو پہلے کھڑا ہے وہ بیٹا ہے، جو آ رہا ہے وہ باپ ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے شریعت سے پوچھا ہے کہ راستہ کس کو دینا چاہیے؟ تو شریعت کہتی ہے بیٹے کو دینا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کعبے کی دیوار مٹی کی تھی، مٹی کو عربی میں تراب کہتے ہیں، آنے والا ابو تراب تھا، راستہ تو دینا پڑا۔ بہرحال میں صرف علماء کے اقوال ہی کاشف اگر سناتا رہوں شفیق زیدی تو رات گزر جائے گی۔ جس نے بھی جو کہا، موتی پر ہوئے، علم کے پھولوں کی خوشبو بکھیری، لیکن کچھ میں نے بھی دیکھا۔ یہ حادثہ نہیں، یہ جو کچھ آج کی رات ہوا ہے یہ سانحہ نہیں، یہ حادثہ نہیں، دیوار کو پھٹنا چاہیے تھا، دروازے سے جا ہی نہیں سکتی تھی بی بی، حالانکہ کلید بردار کعبہ بی بی کا اپنا شوہر ہے، کعبے کی چابی سرکار ابو طالب کی جیب میں رہتی ہے، پاسبان حرم شیخ بدہا ابو طالب ہیں، لیکن اگر تالا کھول کے جاتی علی کا منکر بکواس کر سکتا تھا، میاں چابی کے مالک تھے نا، تالا کھولا، اتفاقاً ولادت کا وقت ہو گیا۔ اب اللہ جانے میں جنگل میں پڑ رہا ہوں یا آبادی میں، میرے سامنے علی والے بیٹھے ہیں یا منکر بھی جمع ہو گئے ہیں یہاں، یہی کہتے ہیں نا اتفاقاً ولادت کا وقت ہو گیا۔ فضیلت کیا ہے؟ اللہ نے کہا چابی لگنی نہیں، دروازے سے جانا نہیں، میں نے دیوار پھاڑنی ہے تاکہ اتفاق نہ سمجھا جائے، خدا کی دعوت سمجھی جائے۔ ایک ایک شے طے شدہ ہے۔ آپ لوگوں نے خطبات سے علماء سے یہ جملے سنے ہوں گے، اس میں ایک تو تاریخی غلطی ہے اور ایک حقیقی غلطی ہے۔ تقابل کرتے ہیں نا مریم کا اور بنت اسد کا، تو عموماً خطبہ یہاں جملہ بولتے ہیں کہ مریم کعبے سے
ہٹائی گئی اور بنت اسد بلائی گئی. پہلی بات یہ ہے کہ مریم کا تعلق کعبے سے نہیں، مریم کا تعلق مسجد اقصیٰ سے ہے، بیت المقدس سے ہے، اور ہٹایا اسے جاتا ہے. اب ایک بندہ دروازے میں آیا اور میں کہوں ہٹو واپس، یہ ہے ہٹانا. اور ایک بندہ بیٹھا ہی پہلے ہو، اسے ہٹانا نہیں، اسے نکالنا کہیں گے. مریم پلی بیت المقدس میں ہے، لیکن جب وقت ولادت آیا کہا کیا؟ اخرجی ھذا بیت العبادت ہے لا بیت الولادت ہے. یہ عبادت کا گھر ہے، ولادت کا نہیں. یہ عبادت کا ہے، ولادت کا نہیں ہے. علی کی ماں کعبے میں رہتی نہیں تھی، قصر شیبہ میں بیٹھی تھی. بلایا، آواز آئی، یا فاطمہ الیہ الیہ، آ فاطمہ میری طرف. بس چلی، پردے کی چادر لی، شفیق نے دی، دہلیز سے قدم باہر رکھنے کو اٹھایا. ابھی اندر والی زمین اور باہر والی زمین کے درمیان تھا قدم علی کی ماں کا. حجاب اکبر میں زلزلہ آ گیا اور آواز قدرت آئی، یا وارثۃ حجتی لو لم اتنزہ عن عوارضات البشریۃ لنزلت لقدومک. میری حجت کی ماں، تیرا وہ مقام ہے میری نظر میں کہ اگر میرا بدن ہوتا آج تیرے استقبال کے لیے خود چلا ہوتا. لنزلت لقدومک، خود آ جاتا. تمہاری مرضی، جو سوچو، کسی کی سوچ پہ پابندی نہیں. لیکن شفیق زیدی کاشف میں یہ سوچتا ہوں کہ خدا یہ کہہ کر گویا آ گیا. کیا کہنا؟ اب یہ کیوں میں نے کہا؟ اب سر اٹھانا. گھر رہتی تھی، گھر بیٹھی تھی، بلایا. مریم مسجد اقصیٰ میں رہتی تھی. اللہ نے کہا اخرجی، نکل. ھذا بیت العبادت ہے لا بیت الولادت ہے. یہ عبادت کا گھر ہے، ولادت کا نہیں. علی کی ماں بیٹھی اپنے گھر میں تھی، بیٹھی کو بلایا. اور یہی تو فیصلہ کرانا ہے میں نے اپنے سامنے میں سے. یا تو فتویٰ دو کہ اللہ دو میں سے ایک وقت معاذ اللہ عادل نہیں رہا. حالانکہ مریم کا بیٹا بھی کوئی عام بچہ تو نہیں ہے، امر اللہ ہے، روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، نطفے سے پاک ہے. بولو نطفہ ہے عیسیٰ کا، اور جس کا باپ بھی کوئی نہیں، نطفہ کہاں سے آیا؟ لیکن اللہ کہتا ہے ولادت سے تو گزرے گا نا، باہر نکل. یا دو میں سے ایک موقع پہ اللہ عادل نہیں رہا، ورنہ ماننا پڑے گا جس کے بیٹے نے پیدا ہونا تھا اس کی ماں کو نکال دیا، اور جس کے بیٹے نے نازل ہونا تھا. اچھا پھر کہا دروازے سے نہ آنا. اچھا یہاں بھی ایک جملہ عموماً خطبہ بول دیا کرتے ہیں جوش خطابت میں کہ بھائی دیوار اس لیے پھٹی، انا مدینۃ العلم والیون، میں علم کا نہیں. جو میری ہر مجلس میں ہوتے ہو تم لوگ تو یہ غلطی نہ کیا کرو، میں العلم کا شہر ہوں. انا مدینۃ علم نہیں کہا، انا مدینۃ العلم، العلم کا شہر ہوں. اور علی اس کا دروازہ ہے. کہتے ہیں چونکہ علی خود العلم کے شہر کا دروازہ ہے، اور دروازے میں دروازہ لگ نہیں سکتا. ٹھیک ہے، خطابت کی حد تک تو پیارا جملہ ہے، حقیقت سے تعلق نہیں. اگر در میں در نہیں لگ سکتا تو پھر یوں ہوتا، یہ دیوار پھاڑ کے آیا تھا، اگلی پھاڑ کے نکلتا. 16 رجب کو جب رسول لینے آیا علی کو تو پھر دروازے سے آیا. وجہ کیا ہے؟ آتے ہوئے دیوار پھاڑی، باہر جاتے ہوئے دروازہ استعمال کیا. 3 دن کوششیں ہوتی رہی، صدیوں پرانا زنگ آلود تالا، بنو ہاشم کے زوراور جوان، توڑتے ہیں تو ٹوٹتا نہیں. سرکار ابو طالب چابی لگاتے ہیں تو چابی سے کھلتا نہیں، نہ کھلتا ہے نہ ٹوٹتا ہے. علی کے پردے کی کہانی ہے، ٹوٹے کیوں؟ میں تمہیں وقت یاد دلاتا چلوں. کبھی رسول نے رات کی تاریکی میں گھر چھوڑا تھا اور غار میں جا کے بیٹھ گیا تھا. آ گیا ذہن میں؟ اللہ نے مکڑی سے کہا غار کے دروازے پہ جالا تن دے. فاختہ یا کبوتری سے کہا کہ گھونسلہ بنا کے انڈے دے دے. اسی کو دیکھ کر تو کافر چلے گئے تھے کہ اگر یہاں سے کوئی انسان گزرا ہوتا یہ کبوتری اڑ گئی ہوتی، یہ جالا ٹوٹتا، اس غار میں کوئی نہیں ہے. لیکن اللہ کے پیغام تو آنے تھے. اب جاگنا، جبریل آیا اور اپنی عادت کے مطابق شیطان ملکوتی کی سرسراہٹ کے دور میں گزرنا چاہتا ہے. اچانک آواز آئی، رک جا. جبریل نے روکے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا ڈانٹنے والا ہے، نظر کوئی نہیں آ رہا. یہ ڈانٹا کس نے؟ آواز آئی، میں نے. غور سے دیکھا تو مکڑی بول رہی ہے. تم تو واہ واہ کر رہے ہو. جبریل کی ہنسی چھوٹ گئی. جبریل ہنسنے لگا، ہیں یہ منہ اور مسور کی جان تو میرا رابطہ روکے گی؟ کہنے لگا آج نبوت کا دربان ہوں میں. اب اللہ جانے شفیق زیدی دعا کرنا ہر بندہ خریدار نکلے اور محمد کے در پہ مکڑی ہو
जिब्रील को अपने जैसा नहीं समझती, जो अली बाबू हकम इस्ताक है, बाजारी माओ के बेटे अली के बराबर तुलेंगे। आज की रात में दरबान हूं नबूवत का, जब तक मैं इजाजत न लूं नहीं जा सकते। जिब्रील ने मुस्कुरा के कहा, कौन से पहाड़ खड़े कर रखे हैं तुमने? एक जाला ही तो है जिसे बच्चा फौंक मारे तो पता नहीं कितने फरलांग उड़ जाए, तो मुझे रोकेगा? मैं जिब्रील हूं, मेरी शय पर मलकूत की ताकत का पता है। कौम लूत का खित्ता 600 मील लंबा था, 600 मील चौड़ा था, ऊपर पहाड़ थे, दरिया थे, नहरें थी, इंसान थे, हैवान थे, मकान थे। मैंने पर की एक नोक पे सारी रात उठाए रखा, मुझे लगता था मैंने खाली पर उठाया हुआ है, तुझे पर मारूं तू बर्दाश्त करेगा? मकड़ी ने मुस्कुरा के कहा, तो सैयदुल मलाइका है, रूहुल अमीन है, तेरी मलकूतियत का भरम रखना था मैंने, तू खुद ही तोड़ना चाहता है तो जाला तोड़ दे। मैंने तो पहले कहा मैं मोहम्मद का दरबान हूं आज की रात। जिब्रील ने गुस्से में आके पर मारा और यूं पकड़ लिया, पर मारा यूं पकड़ लिया, चौंका, कोई राज है, पीछे हटा, ये नहीं पता कि कितने कदम, बहरहाल पीछे हटा, दौड़ के पर तोल के जब करीब आया, जिब्रील के मुंह से निकला, यारी। मकड़ी ने कहा, बस यही नाम लेके तो मैंने जाला बनाया था। मकड़ी अली का नाम लेके जाला बनाए, फरिश्ते से नहीं टूटता, तो काबे का ताला कैसे टूटे? अंदर खुद अली है, ना खुलता है और ना ही जीते रहो, अल्लाह तुम्हारा भला करे, ना टूटता है। तो आया दीवार फाड़ के। आज की रात का 4 रातें अली की मां ने गुजारी हैं काबे में। 16 रजब को कश्मीर तो वही आई थी, मेरे हबीब क्या देख रहा है? मैंने अली को अपने घर उतारना था, उतार दिया। तुझसे बढ़कर अली का मिजाज शनास कौन है? कयामत हो गई, खुद से अली नहीं आएगा जब तक तू जाके खुद नहीं लेके आएगा। तो बस इधर रसूल गए, वो जो 3 दिन हथौड़ों से नहीं टूटा, रसूल के कदमों की धमक से टूट के गिर पड़ा। नहीं, हो सकता है मैं चला जाऊं और कोई जाहिल कहे रसूल के कदमों की धमक से कैसे टूटे। ये देख धमक किन कदमों की है? जो जमीन पे बैठ के बिला तशबीह यूं उंगली करे और आसमानों पे खड़े हुए चांद का कलेजा फट जाए, उसकी धमक से ताला नहीं टूटेगा। हकीकत क्या है इसकी? तो निकला दर से, बात भूल तो नहीं कि मेरे दोस्त, या तो शफीक जैदी दोनों दफा दीवार फाड़ता, फिर मैं मान लेता भाई कि दर में दर नहीं लगता। नहीं, दीवार फाड़ी, फिर दरवाजे से निकला, मतलब है लाहौर वालों राज कोई और है। और मैंने जब इस राज का ताक़ुब किया, मलिक शौकत से जुस्तजू की, तो जो हकीकत का मोती मिला वो बताऊं। तहकीक के बाद हुजूर बात ये सामने आई कि दोनों दफा हुक्म खुदा से ऐसा हुआ। अल्लाह ने अली से कहा, जब आना हो दीवार फाड़ देना। क्यों मेरे मालिक? या अली, इसलिए कि जमाने को खबर हो जाए कि जब अली आने पे आ जाए, जब अली आने का इरादा करे, उसे बैतुल्लाह की दीवार नहीं रोकती, बंदे के घर की दीवार क्या रोके? ये राज था दीवार फाड़ने में, और वापसी पे दरवाजा इस्तेमाल करने में हुजूर क्या राज था? काबे को कहते क्या है? बैतुल्लाह। ऐसे ही मैं जरा थोड़ा पढ़ाऊं, मेरी मदद करते रहना। बैतुल्लाह इसका माना क्या है? अल्लाह का घर। कोई और माना तो नहीं? क्यों पिछले वाले वालों? बैतुल्लाह का घर, अल्लाह का घर। फंस गए हो। बैत निकला है बैतूता से, और बैतूता कहते हैं रात गुजारने को, शब बसरी, यानी बैत वो मकान जहां रात गुजारी जाए। बैतुल्लाह अल्लाह के रात गुजारने की जगह। चारपाई दिखा अल्लाह की वहां, बिस्तर दिखा अल्लाह का वहां। तो मुझे कहोगे गजनफर तेरा दिमाग खराब हो गया है, अल्लाह की चारपाई बिस्तर कहां से दिखाएं? वो कोई बदन रखता है? उसका कोई जिस्म है? तो फिर बैतुल्लाह क्यों है भाई? अब देखो, मेरे मकान की तरफ कोई इशारा करके पूछे, शफीक से दीजिए किसका घर है? गजनफर का। अब वो बंदा दिन को भी गुजरे, दोपहर को भी गुजरे, शाम को भी गुजरे, रात को भी गुजरे, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, महीना, साल, 6 साल, 10 साल, 20 साल, न मैं घर से निकला कभी, न घर में दाखिल हुआ। उसे शक नहीं पड़ेगा शफीक जैदी ने गलत कहा था, ये गजनफर का घर नहीं है, ये चक्कर क्या है? तो भाई हजारों सालों से मशहूर था बैतुल्लाह, 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 अल्लाह का घर, अल्लाह का घर, अल्लाह का घर, अल्लाह के रात गुजारने की जगह। ना अल्लाह को जाते देखा, ना अल्लाह को आते देखा। अल्लाह ने कहा, या अली 16 रजब को दरवाजे से निकलना, ताकि जमाने के जाहिल समझ जाए कि जब अल्लाह के घर का दर खुले तो मुलाकात जली से नहीं अली से होती है। बैतुल्लाह के शफीक जैदी काशिफ क्या मानिए? अल्लाह के रात गुजारने की जगह।
تو اللہ تو جسم رکھتا نہیں. حضرت آدم کے زمانے سے ہے کعبہ. میں عالمانہ زمانہ سے کہہ رہا ہوں, آدم کے زمانے سے. حضرت ابراہیم نے تعمیر ثانی کی ہے, وہ معمار اول نہیں ہے کعبے کے. ہاں جی, اس وقت سے ہے. حضرت آدم نے کعبے میں رات گزاری, نوح نے, حضرت ابراہیم نے, موسیٰ نے, عیسیٰ نے. تو جب کسی نبی نے نہیں گزاری اور کون گزار سکتا ہے؟ چلو شوق رہا ہے زمانے کو علی کے فضائل کے مقابلے میں فضائل گھڑنے کا. آج کسی سے کہو کعبے میں رات رہ کے دکھا دے, کہو نا کسی سے گزارے رات. اور اگر ایمان کے ماتھے پہ پسینہ آ جائے تو پھر شیعہ ممبر پہ آ جانا, میں دکھاؤں گا 4 راتیں علی کی ماں رہی کعبے میں. علی نہیں, علی کی ماں کعبے میں رہے. اللہ کہتا ہے میری رات گزارنے کی جگہ جس کے صدف کی نسبتیں اللہ سے منسوب ہوں, اللہ جانے اس موتی کی نسبتیں کیا ہوں گی, اس جوہر کبریائی کی نسبتیں کیا ہوں گی. آیا اچھا, اور یہ بات صرف ہمارے سرداروں کے ساتھ منسوب ہے. چیلنج آدم سے عیسیٰ تک کسی نبی میں بھی نہیں. یہ جب آتے ہیں سجدے میں آتے ہیں, نہیں وجہ کیا, آتے ہی سجدہ کیوں؟ علی کو تو کرنا اور بھی ضروری تھا کہ ایک تو آیا بیت اللہ میں ہوں, دوسرا وجہ اللہ بن کر, عین اللہ بن کر, اذن اللہ بن کر, لسان اللہ بن کر, ید اللہ بن کر, جنب اللہ بن کر, نفس اللہ بن کر. کہیں لوگ مجھے اللہ نہ کہہ دیں. علی اپنے آپ کو اللہ منوانے نہیں آیا, اللہ کو اللہ منوانے آیا ہے. علی تو اپنا نقصان کر لیتا ہے, اس کی توحید پہ داغ نہیں لگنے دیتا. وہ کہتا ہے میرا نقصان ہو جائے, اس کی کبریائی بچے, اس کی توحید بچے. یہ آتے ہوئے بھی اب جہالت کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے نا. جہالت کا علاج تو خدا کی حجتوں نے نہیں کیا, وزن پر کیا بیچتا ہے, وزن پر کیا کر لے گا. آتے ہوئے مجھے عزیز راستے میں کہہ رہا تھا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی توصیف صاحب علی کو اللہ کہتے ہیں. 1001 دفعہ مجالس میں بتا چکا ہوں, تردیدیں کر چکا ہوں. اور اگر کوئی نئے بیٹھے ہوئے ہو تو تم بھی گواہ رہنا کہ قیامت کے دن تم سے بھی گواہی لوں گا کہ غضنفر نے 13 رجب کی رات کہا تھا باٹا پور میں, جو علی کو اللہ کہے, اللہ مانے, اللہ سمجھے, مشرک, کافر, بے دین, مرتد, لعنتی. جو علی کو اللہ کہے اس پہ بھی لعنت کرتا ہوں, جو علی کو اپنے جیسا کہے اس پہ بھی لعنت کرتا ہوں. علی کو اللہ کہنے سے علی کے فضائل کا لطف ہی ختم ہو جاتا ہے. علی کے فضائل میں لطف ہی یہی ہے کہ بندہ رہے. اب دیکھو میرے بارے میں کوئی بندہ کہے یہ صرف جانتا ہے, نحو جانتا ہے, منطق جانتا ہے, معنی جانتا ہے, بیان جانتا ہے, تفسیر جانتا ہے, حدیث جانتا ہے, کلام جانتا ہے, علم بدائع جانتا ہے. کیوں؟ ہماری قوم کا علامہ ہے. اگلا کہے گا نہیں وہ بڑا تیر مارا ہے. علامہ جو ہے تو علامہ کو یہ علم آنے چاہیے, یہ میرا ملازم ہے, علامہ نہیں ہے. اگر اس کے بارے میں کہو یہ صرف جانتا ہے, نحو جانتا ہے, منطق جانتا ہے, معنی جانتا ہے, بیان جانتا ہے, پھر تعجب ہوگا. اب اللہ کے بارے میں کہا جائے مشرق کو مغرب کر سکتا ہے, شمال کو جنوب کر سکتا ہے, مرد کو عورت کر سکتا ہے, عورت کو مرد کر سکتا ہے. اللہ جو ہوا لطف تو اس کا ہے, ہو بندہ کام خدا والے کرے. تالا ٹوٹ کے گرا, کنڈی خود کھل گئی, دروازے خود واہ ہو گئے, یا در کھلا کعبے کا باٹا پر والو. بنت اسد کے رحل عصمت پہ بولتا ہوا قرآن تھا. رسول نے ہاتھ بڑھائے, ایک رحل سے دوسرے رحل پہ آیا. پہلے رحل عصمت پہ تھا, اب رحل نبوت پہ آیا. جب تک رسول نہیں آئے, اور رسول کب آئے؟ چوتھے دن. کس وقت آئے؟ چوتھے دن. نہ علی نے آنکھیں کھولی نہ دودھ پیا. اور یہ میں وہاں سن چکے ہو تم لوگ, ہاں کہ یہ بت تھے, لا حول ولا قوت الا باللہ. کعبے کے اندر کوئی بت نہیں تھا. اگر اللہ کے گھر کے اندر بت ہیں تو بس پھر تو دین کی فاتحہ پڑھ لو. جو اللہ اپنے گھر کو بتوں سے نہیں بچا سکتا. نہیں, بت بعد میں آئے جب کعبے کے وارث سے ہجرت کر کے گئے, وہ بھی کعبے کے اندر نہیں باہر. اسی لیے تو دوش نبوت پہ اٹھا کے رسول نے علی سے کہا تھا توڑ دے. سب سے پہلے بت کس نے توڑے؟ حضرت ابراہیم نے. جانتے ہو کیوں؟ اس سے پہلے کسی نبی نے نہیں توڑے. کیوں؟ انی جاعلک للناس اماما, امامت کی پہلی تجلی حضرت ابراہیم ہے. اور بت شکن امام ہوتا ہے, امام بت شکن ہوتا ہے. حضرت ابراہیم نے توڑے, لیکن باٹا پر والوں توڑے, بت واپس آ گئے. پھر علی نے توڑے. وہ دن آج کا دن. کسی بت کو بیت اللہ کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی. میں نے اللہ سے پوچھا پالنے والے یہ کیا ہے؟ ابراہیم نبی ہیں, رسول ہیں,
मासूम है, खलील है, शजरतुल अंबिया है, जद्दुल अंबिया है, इमामुन नास है। तोड़े वापस आ गए, अली ने तोड़े वापस नहीं आए। आवाज़ कुदरत हिज़यान न बक, वो बंदे के हाथ ने तोड़े, ये यदुल्लाह ने तोड़े। रसूल के चेहरे पे पहली नजर डालना थी, इसलिए आंखें बंद रखें कि माँ का चेहरा भी नहीं देखा जब तक चेहरा रिसालत को नहीं देखा। और तकाजा भी शफीक दे यही था, वजहुल्लाह के रूबरू वजहुल्लाह हो। और ग़िज़ा भी नहीं ली, दूध भी नहीं पिया। क्यों? मोहम्मद की ज़बान चूसना थी। ज़बान चूसी, रसूल ने कहा इक़रा या अली, पढ़। मुझे किसी ज़ईफ़ रिवायत में दिखाओ, मान लूंगा कि आगे अली ने कहा पढ़ाएं। रसूल कहते हैं इक़रा, पढ़। अली ये नहीं कह रहे कि पढ़ाएं, अली कह रहे हैं माँ कराओ। किसी बेइल्म से तो आपने नहीं कहा, जो कहें वो पढ़ूं। तो मालूम हुआ जहां इक़रा बोला जाए वहां पढ़ने की फरमाइश मुराद होती है, यानी सुनाने की, सुनाएं। अब अगर कल जिब्रील रसूल से कहे इक़रा, तो ये बकवास ना करना कि पढ़ाने आया है, सुनने की फरमाइश करने आया। अच्छा, अभी से ये तेवर है तो मर्जी से पढ़। आदम के सहीफे पढ़े, शीश के सहीफे पढ़े, मूसा की तौरात पढ़ी, और मिंबर की कसम मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसे मुनसिफ ने कहा लौ कान मूसा हय्यन लअन्नहु अहफ़ज़ मिन्नी। इस रंग से तौरात पढ़ी अली ने कि मूसा सुन लेता तो अली से कहता मुझे शागिर्द बना ले। अली से पूछा है कि पढ़ाएगा सही? और मैंने खिज़र नबी के सामने मूसा को देखा, सूरह कहफ पढ़। मूसा खिज़र से कह रहा है मैं तेरे पीछे पीछे चलता हूँ, मुझे अपना इल्म पढ़ा। फिर खिज़र ने पढ़ाया, क़ाला इन्नका लन तस्ततिअ मइय सबरा, तुम में इस्तिताअत नहीं, तू मेरा इल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो खिज़र का बर्दाश्त नहीं कर सकता, अली का कर सकता है। ईसा की इंजील पढ़ी, और रसूल जैसे मुनसिफ आज़म ने कहा लौ बदा ईसा लगर्रअन्न अलियन अहफ़ज़ मिन्नी। अगर ईसा आ जाता, अली को तौरात पढ़ते देख कर कहता उतरी मुझ पे है, आती अली को ज्यादा है। अल्लाह अकबर। के पापोश अली चाट गज़नफर हो जाए, वरना रह जाएगी बस मजमा परानी मेरा।